والدین کے ساتھ ایک اور جو میجر ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کمپیریزن کا. اپنے بچوں کا خام خواہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. کبھی اپنی آپ کہہ لیں کہ سسٹر کے بچوں کے ساتھ، کبھی بھائی کے بچوں کے ساتھ، کبھی اپنی نند کے بچوں کے ساتھ. ڈفرینٹ آپ کی ان کی کمیونٹی میں جتنے بچے ہوں گے سب کے ساتھ کمپیریزن کریں گے. فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کر رہے. فلاں کا بچہ اتنا پڑھ کے لے چلا گیا، تم نے اتنا نہیں پڑھا. فلاں نے اتنا کر دیا، تم پیچھے رہ گئے. اس کمپیریزن کی جنگ کے اندر بچے کی جو اپنی صلاحیت ہوتی ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کمپیریزن کرنا بالکل فضول ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو جو پیدا کیا اس کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف طرح سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھی ہے جو باقیوں سے ڈفرینٹ ہے. ہم جب کمپیریزن کرنے کی طرف جاتے ہیں تو وہ چیز اس کی دب جاتی ہے، اس کو مزید پریشر ڈال کے وہ اپنی صلاحیتیں ہی ختم کر دیتا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، بلکہ ہمارے بہت زیادہ میں بس یہی کچھ ہی ہوتا ہے. پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بعد اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے، اس نے وکیل بننا ہے، اس نے اس طرف جانا ہے. وہ پہلے ڈیسائیڈ کرے بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے بچے میں وہ کوالٹیز ہی نہ ہو، موجود ہوں جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو جبرن رکھا ہوتا ہے. یہ آئیں جی پڑھیں جی سائنس پڑھا دیں جی. وہ بچہ سائنس پڑھنا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے اسے کمپیوٹر کی اسکل بہت زیادہ ہو، لیکن آپ نے اس کو وہ ڈاکٹر ہی بنانا ہے کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا. وہ زبردستی اس کو اس فیلڈ میں ڈالا ہوا ہے. وہ بیچارہ نہ کمپیوٹر کے قابل رہتا ہے نہ ڈاکٹر کے قابل رہتا ہے، تو اس کی اپنی صلاحیتیں ویسے ختم ہو جاتی ہیں. دوسری جنگ یہ کمپیریزن والی آ جاتی ہے. فلاں کے بیٹے نے اتنے نمبر لے لیے، تمہارے نمبر کم کیوں ہو گئے؟ اب جس نے اتنے نمبر لے لیے اس میں وہ صلاحیت تھی، ٹھیک ہے لے لی، اس میں کیا ہو گیا؟ آپ کے بچے کم نمبر آ گئے لیکن آگے تو موو کر رہا ہے. اس کو ہنر دیں، اسے مزید سکھائیں کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا. اس کو اوپن اینڈ دیں، بچہ خود ڈیسائیڈ کرے اس نے کس طرف جانا ہے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ بیٹھ کے آبزرو کریں بچے کو، میٹری تک بچے کو آرام سے بیٹھ کے آبزرو کریں بچہ کس طرح موو کرنا چاہتا ہے. اوپن اینڈ رکھیں، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں اس کو اس فیلڈ میں لے کے جائیں. جس فیلڈ میں وہ جائے گا وہاں پہ وہ اچھا پرفارم کر لے گا، بجائے اس فیلڈ کے جس میں آپ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بچے کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کریں، زبردستی اس کے اوپر کوئی چیز نہ ٹھونکے کہ جناب آپ نے یہی کرنا ہے. وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا. اس دنیا میں جتنے بھی آپ کہہ لیں ڈپارٹمنٹس ہیں، شعبے ہیں، وہ سارے پروفیشنل ہی ہیں نا، ان سب نے کمانا ہی ہے. ایک دنیاوی ضرورت ہے کمائی، رزق کہہ لیں جسے، وہ اس نے پوری کرنی ہے. وہ بچہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا وہاں سے اس کو وہ رزق مل ہی جانا ہے. تو خام خواہ بچے کو پریشرائز کر کے اس کو دبا کے اس کو اپنی مرضی کی شعبے میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچہ صحیح طرح پرفارم ہی نہیں کر پائے گا، بلکہ ضدی ہو جائے گا، آپ سے بازن ہو جائے گا. وہ یہ کہے گا کہ آپ کو میری یہ سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی، میں جو کرنا چاہ رہا ہوں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہی شکایتیں آج کل کی اولادیں کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ آپ نے بھی اپنے دور میں یہ شکایتیں کی ہوں گی. اور عین ممکن ہے جو کوالٹیز جو صلاحیتیں آپ سوچ کے بیٹھیں کہ آپ کے بچے میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے بچے میں نہ ہو، آپ کے کسی جاننے والے کے بچے میں موجود ہوں، آپ کی رشتہ داروں کے کسی بچے میں اویلیبل ہوں. تو اب کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کو نہیں مار دیں گے؟ دیکھیں جو صلاحیتیں آپ چاہ رہے تھے، فرض کریں آپ چاہ رہے تھے آپ ڈاکٹر بن جائیں، ڈاکٹر کی جو کوالٹیز آپ کو چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جناب بہت باادب قسم کا ہو، شرارتی نہ ہو، ایک اشارے پہ ناچنے والا. وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے کسی جاننے والے کا بچہ ہو. آپ کا اس کی طرف دھیان تو زیادہ جائے گا کہ جو میں چاہتا تھا یہ تو یہ ہے، لیکن اللہ نے تو آپ کو جو دیا آپ نے تو اس کی ذمہ داری آپ کو سونپی ہے نا. آپ نے تو آخرت میں جا کے اس بچے کی ذمہ داری جو آپ کو دی تھی اس کا جواب دینا ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ جو بچہ آپ کو فرض کرے آپ کی بہن کا وہ بچہ ہے یا آپ کے بھائی کا بچہ ہے، وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے سیم ویسا وہ ہے، لیکن آپ کا بچہ آپ کے اینٹی جا رہا ہے. تو کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو حالات کے حوالے کر دیں گے، یا اس کو چھوڑ کے اس کی تربیت کے پیچھے پڑ جائیں گے؟ سر آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا بچہ، اس کا جواب آپ نے آخرت میں جا کے دینا ہے کہ میں نے اس کی پرورش کس طرح سے کی تھی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ کے اس کو آبزرو کریں کہ بچہ چاہتا کیا ہے، بچہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہا ہے، اس کو اس طرف جانے دیں، اس کا اعتماد بڑھائیں، اس کے اندر خود اعتمادی والی کیفیت کو انکریز کریں. دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سارے پروفیشنلز ہی ہیں. بچہ جس طرف جانا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کریں، وہ اس شعبے میں زیادہ اچھا پرفارم کر لے گا بنسبت اس شعبے کے جس میں آپ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں. جب آپ بچے کی خواہشات کا خیال رکھیں گے بچہ بھی آپ کی خواہشات کا خیال رکھے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کے کمپیریزن کرنے کی. وہ بچہ جس کا ہے وہ اپنے ماحول کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے علیحدہ صلاحیت دی ہے، اس کا علیحدہ حساب کتاب ہے. آپ کا بچہ آپ کے ماحول کا ہے، اس کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی اس کا علیحدہ حساب کتاب ہے. اپنے بچے کو مکمل سپورٹ کریں، اس کو اس کی خواہشات کا خیال رکھیں، جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کا خیال رکھیں، اسے مکمل وہ ماحول دیں جس میں وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے. ہاں جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ بچے پہ ٹائٹ نظر رکھیں، دیکھیں وہ کسی غلط ڈائریکشن میں موو نہیں کر رہا. بیسک مقصد آپ کا بچے کو پروفیشن ہوتا کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. ایک دنیاوی ضرورت ہے بس، فانی، جس نے ختم ہو جانا ہے.
آپ کی نظر بچے کے اوپر ہونی چاہیے اس کو آخرت سنوارنے کے لیے. مکمل ٹائٹ کنٹرول رکھیں، دیکھیں بچہ کس طرح موو کر رہا ہے، بچوں کو ہر جگہ گائیڈ کریں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بیٹے یہ غلطیاں آپ میں، یا بیٹی یہ غلطی آپ کر رہی ہو، اس کو ہدایت دیں، اس کو راستے پہ چلنے میں اس کی ٹوٹل مدد کریں. ہاتھ پکڑ کے آپ نے چلانا ہے نا اس کو، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. اس کا مائنڈ فریم اس طرح کا سیٹ کریں کہ اسے آخرت زیادہ اہم ہو، دنیا کم اہمیت کے حامل ہو. اور یہی حقیقت ہے، دنیا کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. بھلا اس چیز کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے جس نے ختم ہو جانا ہے؟ ایک فانی چیز کی بھی کبھی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ تو جتنی اس نے زور لگانا ہے اس کو اس فانی چیز کے پیچھے بھاگنے کے پیچھے طاقت اس کی نہ صرف کریں، اس کو کیا اپنی طاقت بچا کے رکھے آخرت کے لیے. جو آخرت کی چیزوں کے پیچھے اپنی طاقت صرف کرے جس نے ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے، اور جس نے ختم ہو جانا ہے وہاں پہ بس اتنی ہی طاقت لگائے جتنا اسے فائدہ حاصل کرنا ہے. تو بچوں کو ڈائریکشن دینا، بچے کو ہدایت دینا، بچوں کو اچھا ماحول دینا اور اسے دین حق کی تعلیم دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو فضول میں اس کے اوپر پریشر ڈالنا، اس کو وہ بنانا جو آپ چاہتے ہیں، یا اس کا اٹھا کے اپنے کسی ریلیٹیو سے اٹھا کے کمپیریزن کرنے بیٹھ جانا، یہ سب فضولیات ہیں. بچے کے اندر اعتماد تبھی بڑھے گا جب بچوں کو آپ سپورٹ کریں گے، اسے وہ کرنے دیں گے جو وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہو رائٹ. ہاں اگر بچہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے پھر آپ کا مکمل رائٹ ہے، اسے روکیں، جبراً روکیں، اسے بالغ ہونے سے پہلے پہلے حق کو سچ کے راستے سمجھا دیں. اگر آپ بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچوں کو یہ ساری چیزیں دے گئے، انہیں صحیح چیز سمجھا گئے کہ دین حق کیا ہے، رائٹ چیز کا ساتھ کیسے دینا ہے، برائی سے کیسے بچنا ہے، یہی آپ کی اصل کامیابی ہے. اور سادہ لفظ اگر ہم کہیں تو آپ نے والدین ہونے کا حق بھی تبھی ادا کرنا ہے جب بچوں کا مکمل گائیڈ کر کے چلے جائیں گے. ہاں بالغ ہونے کے بعد جو غلطیاں کرے گا وہ اس کی اپنی سردردی ہے، وہ اسے پتہ ہوگا. دیکھیں نا، بالغ ہونے کے بعد بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ غلطی کرے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ میں غلط ہوں. وہ پتہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اس کے بالغ ہونے تک مکمل محنت اس پہ کی ہوئی ہے، آپ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ کیا غلط ہے کیا غلط نہیں ہے. اللہ پاک نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے، ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہے، ایک پروفیشنل وکیل ہے، ایک پروفیشنل انجینئر ہے، جو بھی ہے اس فیلڈ کے اندر جو بھی آپ پروفیشنل لے لیں، وہ پروفیشنل کی حد تک تو وہ عقل مند ہو سکتا ہے، صاحب علم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے، اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو پھر وہ جاہل ہی ہے. اللہ پاک اسے جاہل کہتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی مین پوائنٹ ہے اگر سمجھنے والا جو ہے، کہ ایک بندہ ہے وہ پروفیشنلی اس دنیاوی لحاظ سے ایک بہت بڑے اعلیٰ مقام پہ ہے، لیکن اگر دین اس کے پاس نہیں ہے تو وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں نا، پروفیشنل چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دنیاوی حد تک تو بہت اوپر لے کے جا سکتی ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے آپ کو بالکل ختم کر دیتی ہیں. دین جو ہے وہ آپ کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ بڑھاپے میں ذلیل و خوار نہ ہوں، بچے آپ کے تابع رہیں، تو ان کی پرورش دین حق پہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ پرورش بچے کی ابو جہل جیسی کریں اور بڑھاپے میں آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسا بچہ چاہیے. تو یہ آپ کی غلطیاں خود ہی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری زندگی آپ نے ابو جہل پالا ہو اور آخر میں آپ کہیں جناب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے اسماعیل علیہ السلام جیسا فرمانبردار بچہ مل جائے. یہ ناممکن ہے. تو اپنی تربیت پہ آج فوکس کریں، بچوں کو اعتماد دیں، ان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. والسلام.